السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام علی من ارسل شاہدا ومبشرا ونذیرا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ وقال تعالی وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین۔ ناظرین، پروگرام دوائے شافی لے کے حاضر خدمت ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین اس پروگرام میں جو کچھ کہنے سننے کی توفیق دے۔ اللہ ہم سب کو عملی زندگی میں بھی کتاب و سنت کی ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ آج کی اس نشست میں جس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کی تالیف کردہ کتاب الداء والدواء میں سے جو انہوں نے ایک عنوان ذکر کیا ہے، اس عنوان کے تحت روایات میں جن مسنون دعاؤں کا ذکر ہوا ہے وہ دعائیں ہمارے زیر مطالعہ تھیں، اور من جملہ ان دعاؤں میں سے یا روایات میں سے ایک پہلی روایت جو انہوں نے ذکر کی وہ صحیح ابن حبان میں عبداللہ بن بریدہ جو کہ اپنے والد محترم سے بیان کرتے ہیں، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ دعا یا ان الفاظ میں دعا کرتے ہوئے سنا، اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تیرا سوالی ہوں، تیرے در پہ آیا، بِأَنِّی، اس گواہی کے ساتھ کہ اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت، کہ تو ہی واحد معبود برحق ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، اور وہ الہ الاحد الصمد جو یکتا ہے اپنی جملہ صفات میں، اور الصمد بے نیاز ذات اقدس ہے، الذی وہ ذات ہے لم یلد ولم یولد جو کہ مبرہ اور جو پاک ہے اولاد سے بھی اور والدین سے بھی، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اس کا ہم پلہ نہیں، ہمسر نہیں۔ گویا کہ یہ توحید کا کلائمیکس ہے اللہ کی وحدانیت کے اعتراف میں۔ اب اللہ کی وحدانیت کا اعتراف کر کے اللہ سے مانگنا اور سوال کرنا، اس سوال کو اور اس دعا کو اتنا مؤثر اور طاقتور بنا دیتا ہے کہ اس کی جس بات کی گواہی اور شہادت الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ فرمائی کہ فقال، آپ نے جب سنا اس شخص کو ان الفاظ کے ساتھ دعا کرتے ہوئے تو فرمایا کہ لقد سأل اللہ بالاسم الاعظم بالاسم الذی اذا سئل به اعطا، کہ اس نے اللہ کو ایسے مبارک بابرکت نام سے پکارا ہے، بلایا ہے کہ جب بھی وہ اللہ ان الفاظ کے ساتھ سوال کیا جاتا ہے یا اس سے کوئی مانگا جاتا ہے، التجا کی جاتی ہے، تو وہ عطا فرما دیتا ہے، روکتا نہیں، اور نہ ہی وہ دعا جو ہے وہ نامراد واپس آتی ہے بلکہ قبول کی جاتی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، اور جب وہ پکارا جاتا ہے اللہ اس پکار کا جواب دیتے ہیں، اور جواب
کا مطلب یہی ہے کہ جس چیز کے بارے میں اس بندے نے اپنے اللہ کو پکارا، اللہ اس سوال کو سن کر اس کو عطا فرما دیتے ہیں، تو اس کو مایوس اور خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، جیسا کہ ہم نے پہلے روایات میں ذکر کیا ہے کہ اللہ کی ذات کے شان شیان ہی نہیں کہ اس کی بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہاتھ خالی واپس لوٹائے جائیں، اگر وہ خالصتاً لوجہ اللہ اٹھے ہوں اللہ کی رضا کے لیے۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ذکر ہوئے ہیں، وفی لفظ لقد سألت اللہ باسمہ العظم، کہ رحمت للعالمین نے از خود اس امتی سے، اس شخص سے یہ فرمایا کہ تحقیق تو نے ایسے اسم اعظم کے ساتھ اللہ کو پکارا ہے، بلایا ہے کہ سبحان اللہ کہ وہ اس سوال کو خالی واپس نہیں لوٹایا جاتا۔ تو ناظرین، جیسا کہ قرآن حکیم میں بھی یہ بات ذکر ہوئی ہے اور اس کی طرف انگیخت دلائی گئی ہے اس بات پر کہ اللہ کے جو اسماء مبارکہ ہیں، خاص پر وہ اسماء جن کا کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ذکر ہوا ہے، ان ناموں کو انسان یاد کرے، پھر ان ناموں کے ساتھ یاد کرنے کے بعد ذکر کرے، اور پھر ذکر کرتے ہوئے ان ناموں کے واسطے سے یا وسیلے سے اللہ سے وہ مانگے، دعا کرے، التجا کرے، تو اس کا جو صلہ ہے وہ فوری یہ دیا جاتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس نے خوشخبری دی کہ اذا سئل بہ اعطی و اذا دعی بہ اجابہ، کہ جب بھی سوال کیا جائے ان الفاظ کے ساتھ تو بندہ مومن نوازا جاتا ہے۔ تو اسماء سارے ہی جو ہیں وہ اللہ کے بابرکت اور اچھے نام ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کے ساتھ دعا کیا کرو، بلایا کرو اپنے اللہ کو، پکارا کرو۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا کہ قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَنَ، کہہ دو اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا نام لے کر جو اسم اعظم ہے، اسم جلال، لفظ جلالہ، اس کے ساتھ اپنے اللہ کو بلاؤ، قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَنَ، یا رحمان کا واسطہ دیتے ہوئے، رحمان کے وسیلے سے یہ لفظ ذکر کرتے ہوئے، أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، جو بھی نام لو ان کے علاوہ بقیہ ناموں میں سے بھی، تو اس کے سارے ہی سارے نام اچھے ہیں۔ اور یہ ناظرین خود جو اسماء مبارکہ ہیں، اسماء حسنہ، ان کا جو ذکر ہے خود ایک دعا ہے، اور گناہوں کی معافی کا، اللہ اور بندے کے درمیان قرب کا، اللہ کی رضا کے حصول کا، جہنم سے بچنے کا، جنت میں دخول کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے یہ اسماء حسنہ، ان کا ذکر۔ ان للہ 99 اسما کہ فمن احصاها دخل الجنہ، کہ او کما قال، مختلف الفاظ ہیں کہ اللہ کے 99 نام ہیں، اسماء مبارکہ ہیں، اور جس شخص نے ان ناموں کو ذکر کیا، ان کو یاد کیا، یعنی ان کے ساتھ اللہ سے دعا کی یا ان کو زبان پہ لا کر رب العالمین سے مانگا، داخل الجنہ، تو یہ انسان اپنا ایک طرز عمل بنا لے، معمول بنا لے اسماء مبارکہ کا ورد اور ذکر، اور ان کے ساتھ دعا۔ ناظرین، میں چاہوں گا کہ یہاں ہم اپنی عملی زندگی میں جن چیزوں سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے، ساتھ ساتھ ان کا بھی ذکر کیا جائے، اور یہ جو دعائیں ہیں ان کا کتنا اثر ہے ہماری اس دنیاوی عملی زندگی میں، اور کتنا فائدہ ہے اگر انسان انہیں حرز جان بنا لے، جو اذکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائے اور امت کو تعلیم دی ہے۔ تو گویا بطور ایک مثال، ایک معروف اسکالر ہیں اس وقت، وحید بن عبدالسلام بالی حافظہ اللہ،
انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے. وہ کتاب عربی زبان میں لکھی گئی ہے لیکن اس کا اردو ترجمہ بھی ہوا ہے اور دینی اسلامی مکتبات میں وہ دو اویلیبل ہے، اسے ملتی ہے. اس کا جو اردو ترجمہ ہے وہ اس نام سے ہے کہ شریر جادوگروں کا قلع کما کرنے والی تلوار. تو اس میں انہوں نے اذکار مسنون ذکر کیے ہیں اور وہ آفات اور امراض ان کا ذکر کیا ہے، خاص طور پر جادو اور جنات کے جو لوگ شکار ہوتے ہیں، پھر جن اذیتوں سے وہ گزرتے ہیں، پھر ان کا کیا حل ہے. مسنون تعلیمات دی گئی ہیں اس کتاب میں، بڑی مفید کتاب ہے. تو اس میں نے دیکھا ایک انہوں نے ذکر کیا خود وحید بن عبدالسلام بالی حفظہ اللہ نے کہ مجھے ایک ایسے زوجین میاں بیوی کی بابت بتلایا گیا کہ جن کے درمیان ہمہ وقت مشاجرت یعنی انتہائی خوفناک جھگڑا رہتا تھا، لڑتے رہتے، جب بھی وہ ملتے تو اتنی خوفناک اور بھیانک لڑائی ان کے درمیان ہوتی کہ ایک انسان برداشت نہیں کر سکتا. تو اب اس بارے میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے جب اطلاع دی گئی تو میں نکلا کہ کچھ دیکھوں کہ کہیں کوئی جادو یا کوئی جنات یا شیاطین کا تو اثر یا اثرات نہیں ان پہ. کہتے ہیں میں جب وہاں پہنچا تو میں نے رقیہ کیا، یعنی کچھ آیات قرآن حکیم کی وہ تلاوت کیں، کچھ اور اذکار جب کیے تو وہ جو خاتون تھیں خاص طور پر اس کی طرف سے زیادہ مرد کے ساتھ لڑائی جھگڑے کی شکایت تھی، بڑی خوفناک حد تک. تو تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں کہ ایک انتہائی خبیث جن وہ حاضر ہو گیا اور وہ میرے سے ہم کلام ہوا، بولنے لگ گیا. میں اس کے ساتھ گفتگو کرنے لگا. تو گفتگو کرتے کرتے خاصی لمبی بات ہوئی، سوال جواب ہوئے. تو میں نے سوالات میں اس جن کو جو ہے وہ ناکام بنا دیا. آخر میں جب وہ بالکل ہمت ہارنے لگا تو میں نے ایک سوال کیا اس سے. میں نے کہا کہ بالآخر تو اس بیچاری کہ کیوں درپے ہے؟ جو اس وقت وہ کیفیت تھی وہ اس کی مرگی کی کیفیت تھی. کہتے ہیں کہ جب خاتون پر میں نے رقیہ کیا، دم کر کے آیات پڑھی تو اسے مرگی کا دورہ پڑا اور پھر اس پر وہ جن اور اس کی خباثتیں ظاہر ہونے لگیں. میں نے جب یہ بات کہی کہ اس مسکینہ بیچاری کی جان کو چھوڑ دے، اس سے تو نے کیا لینا ہے، اس کو کیوں تنگ کرتا ہے؟ تو آگے سے وہ بڑی رعونت کے ساتھ کہتا ہے کہ جناب میں اس کو چھوڑنے کو تیار ہوں لیکن اس شرط پر کہ میں آپ کے اندر داخل ہو جاؤں گا، آ جاؤں گا اس کے بدلے. تو جب اس کی یہ ڈٹھائی میں نے دیکھی تو کہتے ہیں کہ میں نے تھوڑی دیر بعد سوچنے کے میں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، تم کم از کم اس کی جان چھوڑو اور جو کرنا ہے میرے ساتھ کر لو. آپ اگر میرے اندر آنا چاہتے ہیں تو آ جاؤ. ناظرین، کچھ دیر گزری، خاموشی رہی اور خاموشی کے بعد یہ آواز سنائی دی اس جن کی کہ میں نے کوشش کی ہے آنے کی لیکن میں آپ کے اندر نہیں آ سکتا. اس کی جان تو میں نے چھوڑ دی ہے لیکن تمہارے اندر آنا میرے لیے ناممکن ہے. کس لیے کہ آپ نے صبح سے یہ 100 بار ذکر کے الفاظ پڑھے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ناظرین، یہی واقعہ ایک معالج ہیں، جادو کے ماہر ہیں، جنات کو حاضر کرنے میں عامل ہیں، جنہیں عامل کہا جاتا ہے اور متشرع ہیں، دیندار ہیں. انہوں نے بھی اپنی زبان سے یہ جب اس کتاب سے قصہ جو ہے وہ پڑھا تو انہوں نے خود، چونکہ وہ بھی اس میدان کے ماہر تھے، انہوں نے کہا کہ میں کیوں نہ اس پہ تجربہ کر کے دیکھوں، ہم بھی اسی میدان کے شاہ سوار ہیں. تو وہ خود کہتے ہیں کہ
میں بھی اسی طرح ایک نکلا تو ایک ہمیں ایسا مریض مل گیا اپنے ساتھیوں کو لے کر کہ جو اسی طرح کے کسی شیطان صفت جن کے قبضے میں تھا اور وہ بلبلا رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔ ہم اس مریض کے پاس گئے تو میں نے اس کے ساتھ خوب باتیں کیں، پھر اس کو اس طرف لانے کے لیے یہ بات کہہ دی کہ تو اس کو چھوڑ دے، اگر تو چاہتا ہے تو میرے اندر آ جاؤ، اگر زیادہ آپ کو انسان کے اندر آ کر آنے کی خوشی ہے تو اس کو چھوڑ کر میرے اندر آ کر مجھ پہ قبضہ کر لو۔ تو وہ شیطان جن جو ہے وہ کہتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، میں اس کو چھوڑتا ہوں اور آپ کے اندر آ جاتا ہوں۔ وہ معالج کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد چیخنے کی اور چنگاڑنے کی آواز آئی، اور یہ آواز جن کی تھی جو کہہ رہا تھا کہ میں نے 3 بار آپ کے اندر آنے کی کوشش کی ہے، لیکن جو ہی میں آپ کی طرف آتا ہوں آپ کے اندر داخل ہونے کے لیے تو ایک آگ کا ایسا شعلہ مجھے پڑتا ہے کہ مجھے خوف ہوتا ہے کہ میں ہی جل کر کہیں خاک نہ بن جاؤں۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ آپ نے وہ اذکار پڑھے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہ آگ مجھے پڑتی ہے اور میں تمہارے اندر نہیں آ سکتا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو ناظرین، یہ تاثیر اور یہ جو اس جن کا اندر نہ آ سکنا، اس کی گارنٹی کس نے دی؟ الصادق المصدوق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جنہوں نے اپنی امت کو تعلیم دی۔ اور صحیح بخاری میں ہے کہ جو یہ اذکار 100 بار صبح پڑھتا ہے تو اس کو جو صلہ ملتا ہے اللہ کی طرف سے وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ اسے 10 غلاموں کی آزادی کا ثواب یہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے، 100 گناہوں کی معافی اور 100 نیکیوں کا لکھا جانا، اور صبح سے شام تک کوئی جن اس کے قریب، کوئی شیطان اس کے قریب نہیں پھٹک سکتا۔ تو یہ حقیقت میں تاثیر ہے اس ذکر کی، ان دعاؤں کی ہماری عملی زندگی میں۔ تو جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جادو کو کالے جادو کے ذریعے نکالنا چاہیے یا جنات کو، تو بالکل غلط ہے، کیونکہ وہ غلاظت ہے۔ جادو، کالا جادو خود غلاظت ہے، اور غلاظت سے غلاظت کو، گندگی کو دور نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ سنا ہے، سمجھا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ عملی زندگی میں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔